السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آئیے کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح جامی۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی الکلمۃ لفظ وضع لمعنن پر گفتگو چل رہی تھی۔ اس پر ہم نے ایک اعتراض ذکر کیا تھا اور اس کا جواب اس سے پہلے سبق میں دیا تھا۔ اعتراض کیا تھا؟ وہ پہلا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے کہا کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو معنی کے لیے، جبکہ بہت سارے الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جو معنی کے لیے موضوع نہیں ہوتے ہیں، خود لفظ کے لیے موضوع ہوتے ہیں۔ کس کے لیے موضوع ہوتے ہیں؟ لفظ کے لیے۔ تو اب جو لفظ کے لیے موضوع ہے، جیسے اسم ہے، وضع کیا گیا ہے زید، عمر، بکر، خالد وغیرہ کے لیے۔ فعل ہے وہ ضرب، نصر، سمع وغیرہ کے لیے موضوع ہے۔ تو بعض الفاظ کے لیے موضوع ہو گئے۔ تو یہاں پر ان پر یہ بات آپ کی صادق نہیں آ رہی ہے کہ معنی کے لیے موضوع ہو، یہ بات آپ کی صادق نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ سب کے سب کلمات ہیں لیکن آپ کی تعریف سے خارج ہو رہے ہیں۔ اعتراض ہوا تھا نا بچوں؟ جواب بھی ہم نے ذکر کیا تھا، جواب کا خلاصہ کیا تھا؟ جواب یہ تھا کہ معنی سے مراد جو ہے ما یتعلق به القصد ہے، جس سے قصد متعلق ہو، قصد متکلم کا تعلق جس سے ہو، جو مقصود متکلم ہو وہ مراد ہے۔ اب وہ مقصود متکلم عام ہے، چاہے وہ معنی ہو، چاہے وہ لفظ ہو، چاہے وہ جس کو ہم اردو میں معنی کہتے ہیں نا وہ ہو، چاہے لفظ ہو، مقصود متکلم عام ہے۔ تو ما یتعلق به القصد مراد ہے، خواہ وہ لفظ ہو یا غیر لفظ ہو۔ پیارے بچوں، اسی طرح سے ایک اور اعتراض ہوتا ہے جس کو صاحب شرح جامی فَإِن قُلْتَ سے پیش کریں گے۔ آئیے ہم تھوڑی سی پہلے عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد بات کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن قُلْتَ قد وضع بعض الكلمات المفردة بإزاء الألفاظ المركبة كاللفظ الجملة والخبر فكيف يكون موضوعا لمفرد؟ قلنا هذه الألفاظ وإن كانت بالقياس إلى معانيها مركبة لكنها بالقياس إلى ألفاظها الموضوعة بإزائها مفردة. وقد أجيب عن الإشكالين بأنه ليس ها هنا لفظ وضع بإزاء لفظ آخر مفردا كان ومركبا، بل بإزاء مفهوم كلي أفراده ألفاظ كلفظ الاسم والفعل والحرف والخبر والجملة وغيرها. ولا يخفى عليك أن هذا الحكم منقوض بأمثال الضمائر الراجعة إلى ألفاظ مخصوصة مفردة أو مركبة، فإن الوضع فيها وإن كان عاما لكن الموضوع له خاص، فليس هناك مفهوم كلي هو الموضوع له في الحقيقة. پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی؟ جی، اب ہم اعتراض بیان کرتے ہیں۔ صاحب کے شرح جامی فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ، اعتراض ذکر کر رہے ہیں۔ اس اعتراض کا مدار اس بات پر ہے کہ صاحب کافیہ نے تعریف کی تھی کلمہ کی، فرمایا الکلمۃ لفظ وضع لمعنن، کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو معنی کے لیے۔ کس کے لیے؟ معنی تو مفرد ہے نا، اور تنکیر بھی ہے اس میں، تو مطلب ہوا ایک معنی کے لیے۔ چلیے ٹھیک ہے، معنی سے مراد آپ نے ما یتعلق بہ القصد لے لیا، لیکن معنی تو یہ مطلب تو یہی ہوگا کہ جس سے متکلم کا قصد متعلق ہے وہ ایک ہو، اس کے لیے جو وضع کیا گیا ہے
جو لفظ اس کو کلمہ کہیں گے. تو ایک کے لیے موضوع ہونا، چاہے ما یتعلق بہ القصد ہی مراد ہو، لیکن ایک ہوگا نا. تو آپ کی تعریف تو اسی پر صادق آئے گی جو وضع کیا گیا ہو ایک کے لیے، چاہے وہ لفظ ہو یا غیر لفظ. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں بعض کلمات مفردہ الفاظ مرکبہ کے مقابلے میں بھی موضوع ہوتے ہیں، جیسے جملہ ہے، خبر ہے. تو یہ سب کے سب کلمات مفردہ ہیں، لیکن الفاظ مرکبہ کے مقابلے میں یہ موضوع ہے. جملہ موضوع ہے زید قائم کے مقابلے میں، ضرب زید کے مقابلے میں. خبر موضوع ہے ضرب زید. انشاء موضوع ہے اضرب کے مقابلے میں. اور یہ سب کے سب کیا ہیں؟ الفاظ مرکبہ. ضرب زید میں تو ترکیب بالکل ظاہر ہے کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہے. زید قائم میں ترکیب واضح ہے کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہے. اضرب میں بھی ترکیب روشن ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اضرب دلالت کر رہا ہے مارنے کے حکم پر، اور اس کے اندر جو انتھا ضمیر ہے جو کبھی کبھی ملفوظ بھی ہو جاتی ہے، ہم اس کا کبھی تلفظ بھی کر لیتے ہیں، وہ دلالت کر رہی ہے فاعل پر. تو لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہے نا. تو یہ سب کے سب کلمات مفردہ کس کے مقابلے میں موضوع ہیں؟ الفاظ مرکبہ کے مقابلے میں. اور آپ نے کیا کہا تھا؟ لمعنن، ایک معنی کے لیے موضوع ہوں. ایک تو معنی خود بھی مفرد اور دوسرا اس پہ تنکیر بھی، جس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک معنی کے لیے موضوع ہوں. تو ٹھیک ہے، ایک معنی کے لیے موضوع ہوں اس پر تو تعریف آپ کی کلمہ کی صادق آئے گی، لیکن جو الفاظ مرکبہ کے مقابلے میں موضوع ہوں ان پر یہ تعریف صادق نہیں آئے گی. اسی لیے صاحب شرح جامی فرماتے ہیں فَكَيْفَ يَكُونُ مَوْضُوعًا لِمُفْرَد. جب یہ کلمات مفردہ الفاظ مرکبہ کے مقابلے میں موضوع ہے تو کیسے یہ مفرد کے لیے موضوع ہوں گے؟ اور دوسری بات، دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تو ہم نے گفتگو مانن سے ہی کر دی، اور دوسری گفتگو یہ بھی ہے کہ مانن کی آگے صفت ہے مفرد. لمعنن مفرد، معنی مفرد کے لیے موضوع ہوں. تو آپ نے تو تعریف میں معنی مفرد کہا، تو یہ تو معنی مفرد کے لیے موضوع نہیں ہے بلکہ الفاظ مرکبہ کے لیے موضوع ہیں. اعتراض سمجھ میں آ گیا بچوں؟ جی، صاحب شرح جامی اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں قلنا، ہم جواب دیں گے ہذه الالفاظ، یہ الفاظ، یہ کون سے الفاظ؟ یعنی الفاظ مرکبہ جن کے مقابلے میں جملہ اور خبر، انشاء وغیرہ موضوع ہیں. یہ الفاظ مرکبہ یعنی ضرب زید ہے، زید قائم ہے، اضرب ہے، یہ سب کے سب الفاظ مرکبہ. ان میں آپ غور کریں، ان میں دو اعتبار ہیں. کیا؟ دو اعتبار ہیں. ایک اعتبار تو یہ ہے کہ ضرب زید مثلا، اس کا جو معنی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ زید نے مارا. تو ضربہ نے دلالت کری زمانے ماضی میں مارنے پر، اور زید نے دلالت کری ذات زید پر. ایسے ہی زید قائم، زید کھڑا ہے، تو زید نے دلالت کی ذات زید پر، قائم نے دلالت کی معنی قیام کے معنی قیام پر. یہاں پر یہ الفاظ مرکبہ کے جو معانی ہیں، ان معانی کی طرف اگر ہم نسبت کرتے ہوئے ان کو دیکھیں تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہے، اور جب لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرے تو اسی کا نام کیا ہے؟ مرکب. تو اس اعتبار سے یہ الفاظ مرکبہ اپنے معانی کی طرف نسبت کرتے ہوئے
مرکب ہیں، کیا ہیں؟ مرکب ہیں، لیکن اگر انہی الفاظ مرکبہ کو زید قائم، ضرب زید جیسی مثالوں کو مثلا دیکھا جائے ان لفظوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو لفظ ان کے لیے موضوع ہیں، ضرب زید کے لیے کون سا لفظ موضوع ہے؟ جملہ. زید قائم کے لیے کون سا لفظ موضوع ہے؟ جملہ. اور یہ سب کے سب خبریہ بھی ہیں، تو جملہ ہے، خبر ہے. اور قم اور اضرب کے لیے کون سے لفظ موضوع ہیں؟ جملہ اور کون سا لفظ موضوع ہے؟ انشاء. تو اگر ان الفاظ کو ان الفاظ کی طرف نسبت کرتے ہوئے دیکھا جائے جو الفاظ ان کے لیے موضوع ہیں، تو ان الفاظ کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ سب کے سب الفاظ، یعنی ضرب زید اور زید قائم، یہ سب کے سب الفاظ مفرد ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جملہ میں کوئی حرف ایسا نہیں ہے جو ضرب زید کے ضربہ پر دلالت کرتا ہو اور دوسرا حرف زید پر دلالت کرتا ہو، یعنی لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہا ہے. تو وہ الفاظ موضوعہ، وہ الفاظ جو ان کے مقابلے میں موضوع ہیں، ان کی طرف نظر کرتے ہوئے دیکھا جائے تو یہ سارے کے سارے الفاظ مفرد ہیں. جب سارے کے سارے الفاظ مفرد ہیں تو اب یہ بات صادق آئی کہ یہاں پر جملہ، خبر، انشاء یہ سب وہ الفاظ ہیں جو موضوع ہیں معنی مفرد کے لیے. یہ تعریف صادق آ گئی. اس لیے جواب ہو گیا نا. جواب دیتے ہیں، قلنا ہم جواب دیں گے، هذه الالفاظ یہ الفاظ مرکبہ، یعنی ضرب زید ہو، زید قائم ہو، اضرب ہو، انت ہو، وَإِنْ كَانَتْ بِالْقِيَاسِ إِلَى مَعَانِيهَا مُرَكَّبَةً اگرچہ اپنے معانی کی طرف نسبت کرتے ہوئے مرکب ہے، کیونکہ ان میں سے لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرتا ہے. ضرب زید میں ضربہ نے دلالت کی زمانہ ماضی میں مارنے پر، اور زید نے دلالت کی ذات زید پر. تو معنی کی طرف نسبت کرتے ہوئے لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے یہ مرکب ہیں. لَكِنَّهَا بِالْقِيَاسِ إِلَى أَلْفَاظِهَا الْمَوْضُوعَ بِإِزَائِهَا لیکن یہی کلمات، یہی الفاظ ان الفاظ کی طرف نسبت کرتے ہوئے، قیاس کرتے ہوئے جو الفاظ ان کے مقابلے میں موضوع ہیں، یعنی جملہ، خبر، انشاء وغیرہ، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ الفاظ مفردۃ کیا ہیں؟ وَإِنْ كَانَتْ بِالْقِيَاسِ إِلَى مَعَانِيهَا مُرَكَّبَةً لَكِنَّهَا بِالْقِيَاسِ إِلَى أَلْفَاظِهَا الْمَوْضُوعَةِ بِإِزَائِهَا مُفْرَدَةً. تو یہ کیا ہیں اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے؟ مفردہ. لہذا یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ یہاں پر کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جو موضوع ہیں الفاظ مرکبہ کے لیے. یہ تو اعتراض تھا، بلکہ یہاں پر وہ موضوع ہیں کس کے لیے؟ الفاظ مفردہ کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہا ہے. جملہ، خبر، انشاء ان میں سے کسی بھی لفظ کو لے لے، یہاں پر اس کا کوئی جز ضرب زید ان کے جز پر دلالت نہیں کر رہا ہے. اس لیے لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کر رہا ہے، اس لیے یہ مرکب نہیں مفرد ہے. لہذا تعریف صادق آ گئی کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی مفرد کے لیے. جواب سمجھ میں آ گیا بچوں؟ ایک دوسرا جواب صاحب شرح جامی اور ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس کے ذوق کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں. ایک اور جواب دیا گیا ہے دونوں اعتراضوں کا، ایک اعتراض اول کا اور اعتراض ثانی کا. دو اعتراض ہوئے تھے نا بچوں، دونوں اعتراضوں کا ایک ہی جواب دیا گیا ہے. کچھ لوگوں نے جواب دیا ہے یہ جی. تو جواب دینے والے یہاں پر سید رکن الدین
صاحب متوسط ہیں، انہوں نے ایک جواب دیا ہے۔ صاحب شرح جامی اس جواب کو ذکر کرتے ہیں اور اس کی کمزوری کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وقد اجیب عن الاشکالین، کبھی ان دونوں اعتراضوں کا ایک ہی جواب بھی دیا گیا ہے۔ کیا جواب دیا گیا؟ بِأَنَّهُ لَيْسَ هَاهُنَا لَفْظٌ وُضِعَ بِإِزَاءِ لَفْظٍ آخر، کہ یہاں پر کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو دوسرے لفظ کے مقابلے میں موضوع ہو، وہ دوسرا لفظ چاہے مفرد ہو یا مرکب ہو۔ مفرد ہو جیسے کہ پہلا والا اعتراض تھا کہ لفظ کی وضع لفظ مفرد کے لیے ہوئی ہے، اور مرکب ہو جیسے کہ دوسرا والا اعتراض ہے کہ لفظ کی وضع مرکب کے لیے ہوئی ہے۔ تو جواب دینے والے نے کیا کہا؟ یہاں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس لفظ کی وضع دوسرے لفظ کے مقابلے میں ہوئی ہو، خواہ وہ لفظ مفرد ہو یا مرکب ہو۔ تو دونوں اعتراضوں کا جواب ہو رہا ہے بل بإزاء مفہوم کلی، بلکہ یہاں پر لفظ کی وضع ایک مفہوم کلی کے مقابلے میں ہے۔ کس کے مقابلے میں ہے؟ مفہوم کلی کے مقابلے میں۔ افراد الفاظ، اس مفہوم کلی کے افراد یہ سارے کے سارے الفاظ ہیں، لہذا اسم کی وضع ما يدل على معنى في نفسه ولا يقترن بأحد من الأزمنة الثلاثة، اس مفہوم کلی کے لیے ہوئی ہے۔ زید، عمر، بکر، خالد وغیرہ یہ سب کے سب اسی کے افراد ہیں۔ جملہ کی وضع، کلام کی وضع ما تضمن کلمتین بالاسناد کے لیے ہوئی ہے، مفہوم کلی کے لیے ہوئی ہے۔ ضرب زید، زید قائم، اضرب وغیرہ یہ سب کے سب اس کے افراد ہیں۔ تو کیا کہا کہ یہاں پر لفظ کی وضع کسی لفظ کے لیے نہیں ہے بلکہ لفظ کی وضع مفہوم کلی کے لیے ہے، اور یہ سارے کے سارے الفاظ اس مفہوم کلی کے افراد ہیں۔ جیسے کلفظ الاسم والفعل والحرف، جیسے کہ لفظ اسم، جیسے کہ ہم نے آپ کو اسم کی وضاحت کر کے دکھائی، اسی پر قیاس کرتے ہوئے فعل اور حرف کو بھی آپ سمجھ لیجئے۔ ایسی خبر ہے، جملہ ہے، یہ سب کے سب الفاظ مفہوم کلی کے لیے موضوع ہیں۔ یہ جواب دے دیا۔ تو پہلے اعتراض کا جواب کیسے ہوگا کہ یہاں پر لفظ کی وضع کسی لفظ مفرد کے لیے نہیں ہے بلکہ مفہوم کلی کے لیے ہے۔ اب مفہوم کلی تو معنی ہے، اعتراض کیا تھا کہ یہاں پر معنی کے لیے وضع نہیں بلکہ لفظ کے لیے، تو جواب ہو گیا نا۔ اور دوسرا اعتراض کیا تھا کہ الفاظ مرکبہ کے لیے بھی موضوع ہیں، تو کہا کہ الفاظ مرکبہ کے لیے موضوع نہیں ہے بلکہ مفہوم کلی کے لیے موضوع ہے۔ جواب ہو گیا نا۔ صاحب شرح جامی فرماتے ہیں جواب تو ہوا لیکن یہ جواب تھوڑا کمزور ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں صاحب شرح جامی ولا يخفى عليك ان هذا الحكم منقوض بامثال الضمائر الراجعه الى الفاظ مخصوصه مفردة او مرکبہ۔ اے پڑھنے والے، آپ پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ یہ حکم، کون سا حکم جو سید رکن الدین نے بیان کیا تھا، جو جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ہر لفظ موضوع ہے مفہوم کلی کے لیے، یہ حکم ٹوٹ جاتا ہے امثال الضمائر سے، ان ضمائر کی مثالوں سے۔ امثال الضمائر سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن میں کی وضع عام ہو، کیا ہو؟ وضع عام ہو اور موضوع لہو خاص ہو۔ وضع عام ہو اور موضوع لہو اس کا خاص ہو۔ جیسے خود ضمیریں ہیں، اسماء موصولات ہیں، اسماء اشارات ہیں، یہ سب کے سب ایسے ہیں کہ ان کی وضع تو عام ہے لیکن موضوع لہو ان کا خاص ہے۔ تو یہ حکم جو سید رکن الدین نے بیان کیا تھا جواب دیتے ہوئے، یہ حکم ٹوٹ جاتا ہے ان ضمائر جیسی مثالوں سے جو ضمائر لوٹتی ہیں الفاظ مخصوصہ کی جانب۔ جیسے ضمیر لفظ مخصوص کی جانب لوٹی
زید جاءنی وہو یکرمنی، تو ہوا ضمیر کس کی جانب لوٹی؟ لفظ مخصوص زید کی جانب. قرأت جملت قرأت جملتن وہی جیدتن، تو یہ ضمیر کس کی جانب لوٹی؟ جملے کی جانب. درست زیدن قائما وہو جملتن، میں نے زیدن قائما پڑھایا اور وہ جملہ ہے، تو ہوا ضمیر کا مرجع یہاں پر کون بنا؟ زیدن قائما. تو یہاں پر ضمیر راجع ہے کچھ الفاظ مخصوصہ کی جانب. وہ الفاظ مخصوصہ مفرد بھی ہیں، مرکب بھی ہیں. ہم نے مثالیں مرکب کی بھی دیں، جیسے زیدن قائمن والی ہم نے ابھی مثال دی تھی، وہاں پر ضمیر لوٹ رہی تھی کس کی جانب؟ مرکب کی جانب. ان تمام تر مثالوں میں یہ ضمائر میں جو راجع ہیں الفاظ مخصوصہ کی جانب، ان کے اندر ان ضمائر میں وضع اگرچہ عام ہے لیکن موضوع لہو تو خاص ہے. جس کے لیے ہوا ضمیر کی وضع کی گئی ہے وہ واحد ہوگا، ایک ہوگا، غائب ہوگا. وضع اگرچہ عام ہے لیکن موضوع لہو اس کا خاص ہے، جیسے کہ الفاظ موضوع مخصوصہ کی جانب جب یہ لوٹ رہی ہے تو وہ موضوع لہو اس کا خاص ہو گیا. اور جناب جہاں پر موضوع لہو خاص ہو، ضمیر جہاں الفاظ مخصوصہ مفردہ یا مرکبہ کی جانب لوٹے، موضوع لہو جہاں خاص ہو، وہاں پر کوئی مفہوم کلی نہیں ہوگا، کیونکہ مفہوم کلی تو وہ ہوتا ہے جس کا صدق کثیرین پر ہو جائے، اور یہاں پر اس کا رجوع کس کی جانب ہے؟ الفاظ مخصوصہ کی جانب. تو اب یہاں پر کوئی مفہوم کلی نہیں ہے. جب مفہوم کلی ہی نہیں ہوا جو کہ حقیقت میں موضوع لہو بنے، جب مفہوم کلی ہی نہیں ہوا یہاں پر، تو جناب آپ کا یہ کہنا کہ یہاں پر ایک لفظ مفہوم کلی کے لیے موضوع ہے اور یہ سارے کلمات اور الفاظ یہ اس کے افراد ہیں، یہ کہنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ تو یہاں تو مفہوم کلی ہی نہیں ہوا. بات سمجھ میں آگئی بچوں؟ صاحب شرح جامی جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ، اے پڑھنے والے تم پر یہ بات مخفی نہ رہے، أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ مَنْقُوضٌ بِأَمْثَالِ الضَّمَائِرِ، کہ یہ حکم ٹوٹ جاتا ہے ضمائر جیسی باتوں سے جو ضمائر لوٹتی ہیں الفاظ مخصوصہ مفردہ کی جانب یا مرکبہ کی جانب. اس سے ٹوٹ کیوں جاتا ہے؟ فَإِنَّ الْوَضْعَ فِيهَا، کیونکہ ان ضمائر میں وضع وَإِنْ كَانَ عَامًا، اگرچہ عام ہے، لیکن الموضوع لہو خاص، لیکن موضوع لہو خاص ہے. فَلَيْسَ هُنَاكَ مَفْهُومٌ كُلِّيٌّ، تو یہاں پر کوئی مفہوم کلی نہیں ہے. هو الموضوع لہو فی الحقیقہ، جو مفہوم کلی حقیقت میں موضوع لہو ہو، ایسا کوئی مفہوم کلی نہیں ہے. لہذا آپ کا یہ کہنا کہ مفہوم کلی کے لیے موضوع ہے ہر لفظ اور دیگر کلمات اور جو الفاظ وہ اس کے افراد ہیں، یہ بات ہر جگہ پر آپ کی صحیح نہیں ہو پائے گی. پیارے بچوں جواب سنا اور اس جواب میں کمزوری اور نقص جو تھا وہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ حکم ٹوٹ جا رہا ہے. اس لیے صاحب شرح جامی نے جو پہلے دونوں جواب دیے تھے وہی جواب دونوں موزون ہے. ٹھیک ہے، اپنی گفتگو آج ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.